پاکستان صرف حکومت کا کام نہیں ہے، اس کو قائم رکھنا، اس کے اتفاق اتحاد کو قائم رکھنا، اس کی تعمیر و ترقی کرنا، اس میں حصہ لینا صرف حکومت کا کام نہیں ہے، ہمارا بھی کام ہے، ہمارا بھی فرض ہے۔ اگر ہم یہ نظریہ بنائے رکھیں گے کہ سارا اپنا کوڑا اکٹھا کیا، گاربیج اکٹھا کیا، اس کو سڑک پہ ڈال دیا، تو یہ ہم اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے۔ اگر اٹھانے والے آ رہے ہیں پھر ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں، لیکن پھر بھی اسے کسی شاپر میں ڈال کے سائڈ پہ رکھ دو، جو اٹھانے والے آئیں ڈیوٹی والے لے جائیں۔ اسی طرح ہر مسئلے میں، ہر ادارے میں بات سمجھتا ہوں، اگر طالب علم ہے، محنت کرتا ہے، وہ پاکستان کو مضبوط کر رہا ہے۔ اگر سرکاری ملازم ہے، اپنی ڈیوٹی کرتا ہے، دراصل پاکستان کو مضبوط کر رہا ہے۔ ڈاکٹر ہے، اپنی ڈیوٹی کرتا ہے، صرف پیسے نوٹ کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ پاکستان کی خدمت کر رہا ہے، پاکستان کو مضبوط کر رہا ہے۔ سرکاری ملازم ہے، اگر ڈیوٹی کر رہا ہے، پاکستان کو مضبوط کر رہا ہے۔ اگر تاجر ہے، اچھے انداز سے تجارت کر رہا ہے، پاکستان کو مضبوط کر رہا ہے۔ باہر ملک گیا ہوا ہے، کمائی اپنی فیملی کو بھیج رہا ہے، پھر بھی پاکستان کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، پاکستان کو مضبوط کر رہا ہے۔ کسان ہے، اپنے کھیت میں ایمانداری سے کام کرتا ہے، اجناس کو منڈیوں تک پہنچاتا ہے، ریٹ صحیح لگاتا ہے، پاکستان کی مدد کر رہا ہے۔ محنت کش ہے، اگر محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، پاکستان کی خدمت کر رہا ہے۔ استاد ہے، اگر اپنے صحیح طور پر بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، پاکستان کو مضبوط کر رہا ہے۔ طالب علم ہے، اگر صحیح طور پر پڑھ رہا ہے، ڈگریاں حاصل کر رہا ہے، دراصل پاکستان کو مضبوط کر رہا ہے۔ علماء کرام ہیں، اگر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، فرقہ وارانہ ہماری قائم کر رہے ہیں، فرقہ واریت کو نہیں پھیلا رہے، نہ پھیلنے دے رہے، دراصل پاکستان کو مضبوط کر رہے ہیں۔ ہر بندہ اگر اس طرح سوچنا شروع کر دے اور اپنا کردار ادا کرنا شروع کرے تو دراصل یہ پاکستان کی خدمت کر رہا ہے۔ اصل یہ ہے، ہر بندہ پاکستان ہے۔ پاکستان ایک ملک کا نام ہے نا، لیکن ہر بندہ پاکستان ہے۔ ہر بندہ سوچے کہ میں پاکستان اور میں محب وطن پاکستانی ہوں، اور میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میرے ملک کی سرحدوں کو نقصان پہنچے، جس سے میرے ملک کی سیاست کو نقصان پہنچے، جس سے میرے ملک کے مذہبی ہماہنگی کو نقصان پہنچے۔ خدا کی قسم، یہ ہے پیور حب الوطنی کا مظاہرہ کرنے والا پاکستانی۔ کیا خوب کسی نے کہا ہے، ہم نے تزئین گلستان کی ہے، ایک نئی شمع فروزاں کی ہے، دل میں جلا کر آزادی کی قندیل ختم ہم نے شب ہجرا کی ہے۔ یہ پاکستان خدا کی قسم کلمے کے نام پر قائم ہوا ہے، اور ہمارا یہ یقین ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا میرا، ہمارا یہ یقین ہے کہ جب تک دنیا قائم رہے گی، یہ ملک بھی دنیا کے نقشے پر قائم رہے گا، تو انشاءاللہ۔ کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم آزاد ہیں۔ جو باہر ملکوں میں جاتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں، ان سے پوچھو کتنے تنگ و تاریک کمروں میں، چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں، چھوٹے چھوٹے کمروں میں کس طرح زندگی گزارتے ہیں، اور کس طرح 2 نمبر کی شہریت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہم ہیں، یہ بالکل آزاد ہیں، اور پاکستانیوں کا مائنڈ بھی عجیب ہے، یہ بالکل ہی آزاد ہے۔ انہوں نے کوئی قانون فالو نہیں کرا، قانون سے مبرہ کون ہے، لیکن نقصان کس کا آتا؟ حادثات ہوتے ہیں۔ موٹر سائیکل والے کا کوئی قانون ہے؟ کوئی نہیں۔ پیدل چلنے والا کوئی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ قانون کیا ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھ کر ہمارے قرآن سے اصول لے کر دوسری قوموں نے قانون بنائے، اصول بنائے، اس پر چلے، کامیاب ہو گئے۔ ان میں قانون ہے، قاعدہ ہے، کامیاب ہے۔ ہم قرآن والے، ہم اسلام والے، ہم قانون والے،
ہم دین والے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دعویٰ کرنے والے قانون پہ چلنے کو تیار نہیں۔ مسجد میں نہیں چلنے کو کیا؟ میں اڈے والی مسجد میں تھا تو صفے بنائی جاتے ہیں نماز سے پہلے، صفے بنوائی تو ایک بندہ بڑھیا لکھا بندہ سب بن گئی، اب دوسری صف جو شروع ہوگی تو درمیان سے شروع ہوگی، اس کو پتا نہیں تھا کہ درمیان سے شروع ہوگی، وہ ادھر جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا سر آپ ادھر آئے نا، درمیان سے شروع کرنی ہے صف۔ کہتا پکھے والے دیکھنے لگ گیا، کہتا اتنے پکھا سی میں تعطل ہو گیا۔ میں کہا پکھے کی گل نہیں، نماز کی گل۔ یہ 2 منٹ اسی نماز دے وچ بھی پکھے نو ویکھدے رہاں گے تے پھر اسی قانون نو سمجھ کی آندی کہ اسی قانون نو فالو کرن والی قوم نہیں ہاں، لیکن کامیابی اس وقت تک نہیں ہو سکتی۔ مریم نواز جتنے مرضی سائیوال کو اٹلی بنا لے، صدر بازار کو چاہے کو یورپ بنا دے، جو مرضی بنا دے، جب تک ذہن جو ہے وہ قانون کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ہم ذہنی طور پر والے، چاہے وہ پرانے کھنڈرات ہو، پرانے مکانات ہو، پرانی دکانیں ہو، قانون کے پابند۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، دین ہمیں یہی سکھاتا ہے، نماز ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ قانون کو یوں فالو کیا جاتا ہے۔ جب ایک امام کے پیچھے سب بند کر غریب اور امیر کھڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال میں آج 14 اگست کو ایک خاص موضوع